سیرت پیغمبر انقلاب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج بعد نماز دیر سے لے کر اس وقت تک یہ اجتماع منعقد کیا گیا، مقصد اس کا بالکل واضح ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، نہ حضور کی ذات چھپی ہوئی ہے جس کو اللہ نے سراجم منیرہ کہا ہے، وہ تو سب چھپے ہوئے رازوں کو بھی ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، خود کیسے چھپ سکتا ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جن حالات کے ساتھ ہمارا سامنا ہے، یہ ہماری اپنی پرفریب زندگی کی ساری صورت ہے، پرفریب زندگی۔ اللہ پاک نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا، اس کے عمل سے ہی اس کا مقصد تخلیق واضح ہے۔ ستارے چمکتے ہیں، چاند روشن ہے، سورج جو ہے چہار بانگ عالم میں روشنی پھیلاتا ہے، ہوا تبھی لگے گی جب چلے گی، وہ اپنے چلنے سے اپنا مقصد تخلیق، سورج اپنی روشنی سے، چاند اپنے تنویر سے، ستارے اپنے جگمگاتی ہوئی کیفیت سے، اسی طریقے سے یہ زمین بچھی ہوئی ہے ہمارے پاؤں کے نیچے، یہ اسی لیے ہے۔ انسان صرف اس زمین پر چلنے پھرنے کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، بظاہر یہی ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں، لیکن اس کی یہی چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے والی زندگی جو ہے، سونے جاگنے کی جو تعبیر ہے، اس کا اسلوب اور طریقہ جو اس کی شایع نشان ہو، وہ سکھانے اور بتانے کے لیے اور اس پر قائم رکھنے کے لیے اللہ نے دو چیزیں، ایک تو وہ خالق ہونے کی حیثیت سے حق رکھتا ہے کہ اپنی مخلوق کو جو زندگی اس نے دی ہے وہ متحرک و فعال زندگی ہے، تو اس کی زندگی کی حرکت جو ہے کیسی ہونی چاہیے، وہ اپنا حکم دے کر بتائے، پیغمبر دے کر اس حرکت کی حیثیت جو ہے وہ متعین کرے۔ 12 ربیع الاول کو لوگوں نے زبردستی پنجابی کے اندر تکو تک کی، اللہ پاک نے جب ہر چیز واضح کر دی، متعین کر دی، تو اس کو کیوں نہیں مقرر فرمایا؟ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں آج جناب علیہ السلام کی پیدائش اور اس دنیا سے واپسی کا کہ جو کسی کے علم میں ہو، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ زیادہ کثرت رائے کے ساتھ، زیادہ تحقیق کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، 12 نہیں۔ آپ اپنی ہی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، 50 60 100 برس کے قریب 40 برس کے قریب تک بھی جو لوگ زندہ ہیں، پرانی بوڑھی خواتین گھروں میں ہیں، یہ 12 وفات کے نام سے یہ دن مشہور ہے۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے، میں اگر آپ کے والد کی وفات پر کوئی میلاد مناؤں، خوشی مناؤں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ ہم کیسی الٹے چکر میں پڑ گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، محسن کائنات، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کا 12 ربیع الاول کا کثرت رائے کے ساتھ، مثال کے طور پر اگر 12 روایات ہیں تو 12 میں سے 11 اس بات پر ہے کہ 12 کو آپ کا انتقال ہوا، 100 ہیں تو 99 نہیں تو 95 اس حق میں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا یوم پیدائش جب وہ 9 ربیع الاول ہے، اس میں بھی کثرت آ رہا ہے۔ مہینہ ربیع الاول کا یہ آپ کی پیدائش اور وفات دونوں اسی میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ جیسے آدینات کے بعد کسی اور نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، تو یہی سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اور نیا نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ پہلے جو آتے رہے، تو پہلے جب آتے رہے تو کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں وہ دین جو تمہارے لیے لے کر آیا ہوں یہ مکمل ہے، اس کے بعد اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ دین مکمل تھا بھی نہیں۔
اللہ کا نبی تو اتنی ہی بات لے کر آتا ہے جتنی بات اللہ اسے بتاتا ہے اور جتنی اس وقت زمانہ حال کے مطابق ضروری ہوتی ہے. آپ آج بھی کل بھی کبھی بھی دنیا کے تمام مذاہب کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، جس بھی شکل اول تو کوئی کتاب اثر شکل میں محفوظ نہیں. اور اس کی سیدھی سی بات ہے کہ اگر وہ آسمانی کتابیں تھیں تو خدا کی طرف سے آئی تھی، تو اللہ پاک نے ان کو محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ ان کے محفوظ رکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ وہ اپنے زمانے کے لیے تھی اور وہ محدود تھی چند اعمال پر جن کی اس زمانے میں ضرورت تھی، ان کی ہدایت کی. لہذا اس کے اندر آپ دیکھ لیجیے تجارت کے اصول، اجتماعیات کے اصول اور بہت سی چیزیں سابقہ کتابوں میں نہیں. ایک بات، کوئی کتاب اپنی اصل زبان میں محفوظ نہیں، اس کی زبان ہی نہیں. کسی کتاب کے اندر انسانوں کے تمام مسائل کا حل موجود نہیں. اب اس کا ہم کیسے معلوم کریں گے؟ آپ قرآن کو اٹھا دیں اور دیگر مذاہب کی ساری کتابیں اٹھا دیں، ان کو آپس میں آپ پڑھتے جائیں اور وہ سنتے جائیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا قرآن کامل ہے وہ ناقص ہے. کون سا مسئلہ ہے جو قرآن میں ہے؟ تو انبیاء اللہ کی طرف سے ایسی تعلیمات لے کر آتے ہیں جو تعلیمات انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اس کو یوں سادہ لفظوں میں سمجھو، جیسے کوئی مشین بنانے والا کسی کام کے لیے بناتا ہے تو اس کی ایک حرکت ہوتی ہے، وہ حرکت وہی جانتا ہے کہ اس کے تمام پرزے کس کس طرح سے کیسے کس جگہ پر ہلیں گے تو پھر یہ ساری مشین ایک ایسا کام کرے گی جس سے وہ نفع برآمد ہوگا. تو اللہ پاک بھی جنہوں نے یہ نظام ہائے زندگی عطا فرمائے، اب وہ مکمل نظام زندگی جس کے بعد انسان کے کسی مسئلے کے کوئی حل کا نیا آسمانی ہدایت نامہ آنا ضروری ہے ہی نہیں. خدا ہمیں بنانے والا، خدا کائنات بنانے والا، کائنات خدا نے مکمل بنا دی، کائنات میں آج تک کہیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. آسمان میں، زمین میں، سمندر میں، پہاڑوں میں، کسی چیز میں آپ دیکھ لیں، جانور بنائے تو ان کی جو شکل آج ہے وہی لاکھوں برس پہلے. یہ فلسفے جو ہمیں بیان کیے جاتے ہیں، جو بتائے جاتے ہیں کہ یہ بھی خدا جانور اتنا بڑا تھا، کھنچتے 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 اتنا رہ گیا. سور پہلے بہت بڑا ہوتا تھا، چھوٹا ہوتا ہوتا بش بنا، بش تو پھر وہ اسلام آباد آ گیا. تو یہ نہیں ہے، یہ ہمارے مفروضے ہیں، سب مفروضے. جب زمین و آسمان کی ہر چیز پہلے دن جو بنائے گی مکمل بنائے گی، اس لیے مکمل ہے کہ بنانے والے کا علم ناقص نہیں، وہ علم کامل رکھتا ہے. جیسے ہمارا وجود کافر کا ہو یا مسلمان کا، جس کو انسان کہا گیا انسان کے لیے جیسا وجود چاہیے ویسا اس نے بنا دیا. اس میں آج تک کسی کو کوئی کمی بیشی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. کوئی سی ایجاد آپ دیکھ لیں، ہر آدمی جانتا ہے. اب تو آپ بیٹھ کر چند منٹوں کے اندر پوری دنیا کی بہت سی عجیب و غریب قسم کی ایجادات اور پچھلے اس زمانے سے جو گزرے ہیں واقعات ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. سب کچھ اسی ہاتھ سے آپ بنا رہے ہیں، اسی ہاتھ سے آپ چلا رہے ہیں. یہ خدا کی ایسی کامل تخلیق ہے. ہمارا ڈھانچہ، ہمارے پاؤں گھوڑے پر بیٹھو، اونٹ پر بیٹھو، ہاتھی پر بیٹھو، گدھے پر بیٹھو، سائیکل چلاؤ، موٹر سائیکل چلاؤ، کار ڈرائیو کرو، ہوائی جہاز اڑاؤ، یہ سب میں یہ کام آ رہا. پہاڑوں پر چڑھنا ہے اسی سے، کشن میں چلنا ہے اسی سے، خشکی پر چلنا ہے اسی سے. زبان کو دیکھ لو، کوئی سی بولی آپ نے بولنی ہے، یا اللہ نے ایسا ایک گوشت کا ٹکڑا بنا دیا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. بہت سی مشینیں ایسی ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر چلے گی نہیں کیونکہ اس کے اندر یہ پرزا نکال کر ہمیں بڑا پرزا لگانا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ اردو بولنے کے لیے زبان کا اور ٹکڑا آپ کی جیب میں موجود ہے فالتو. اچھا جی میں آپ کو کھولتا ہوں اس کو، اب میں آپ سے عربی میں بات کرتا ہوں. کوئی ایسا ٹول بخش خدا نے نہیں دیا. تو یہ اللہ پاک کی کامل تخلیق. تو ایسے ہی اس کامل تخلیق کے لیے کامل رہنما چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی کے قریب اللہ نے عطا فرما دیا. یہ وجود دائمی ہے، بئی معنی ڈیزائن کی، ماڈل کی شکل میں، اپنی حیات، اپنی وجہ کی شکل میں دائمی. میں نہیں رہوں گا، بعد میں کوئی آئے گا. اسی آپ سب ہم ایسے ہی ہمارے ڈھانچے ہیں. تھوڑا سا یہ نمونوں کا فرق پڑتا ہے. ناک وہی کام ایک ہے. میں مر جاؤں گا، میری اولاد بعد میں اللہ ان کو زندہ رکھے، کام کریں.
تو یہ ہمارا ڈھانچہ نہیں بدلتا. جیسے کسی فیکٹری میں اگر پہلے دن 10,000 موٹر سائیکل بنا ہے تو وہ اسی ڈیزائن کا، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس میں تقاضے ابھر سکتے ہیں اور ان تقاضوں کو ہم پورا کرنے کے اس میں تغیر کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر کوئی تغیر کر کے دیکھیے، کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرو، کان میں، ناک میں، آنکھ میں، زبان میں، ہونٹوں میں، ہاتھ پاؤں میں. جی تو میرا یہ چاہتا ہے کہ یہ جتنے بھی اسلام آبادی ہیں نا یا جو روشن خیال، ان کی کھوپڑیاں آپ بھی الٹی کریں اور کچھ نہ کریں، بس ان کا اوپر کا حصہ اس طرف کر دے، اس کا حصہ دور نیچے، بس پھر ان کو دیکھو پھر ایک ایسا سرکس لگے گا کہ پاکستان میں کوئی ایک دانہ گندم کا کہیں سے نہ آئے، دنیا دیکھنے کے لیے آئے گا. اور آپ کے پاس لوگ جو ہے باہر کے وہ کیا سیاح کو سنبھالے نہیں جائیں کہ پاکستان میں کیسی حدود اسلام سے بات میں رہتی ہے، چلے ضرور اس کو دیکھیں. ان کی کھوپڑیاں الٹی، ساری کائنات خدا نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہے، تو ہماری خدمت کے لیے بنائے گی تو ہماری خدمت کر رہی ہے. اس میں سے کسی چیز پر ہماری دسترس نہیں ہے. زمین پر ہماری کیا دسترس ہے؟ ہم اس کی حالت بدلے، اس کا گلو بدل سکے. چاند، سورج، ستارے، آسمان، سب چیزیں. ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو کچھ اختیار دے دیا اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا. اس میں تم اچھے بھی بن سکتے ہو، برے بھی بن سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھو اچھے تم تب بنو گے جب میرے حکموں اور میرے نبی کے طریقے پر چلو گے، یہ اچھا ہوگا. اور اس کے علاوہ تم جتنے بھی اپنے طور پر اپنے اعمال اور کردار، سوچ، فکر کو تم معتبر بنانے کی کوشش کرو، وہ نامعتبر ہے.